دیکھیے کچھ زیارت کے باطنی آداب بھی ہیں جس میں ایک معرفت امام ہے. کیوں اتنا روایات میں ملتا ہے؟ مثلا ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے حق کی معرفت کے ساتھ ہماری زیارت کرے، حق کی معرفت کے ساتھ، تو میں اور میرے اجداد روزے محشر اس کی شفاعت کریں گے، اور جس کے شفیع ہوں وہ نجات یافتہ ہے. یعنی جس کی شفاعت کر دیں گے وہ نجات یافتہ ہوگا حق کی معرفت کے ساتھ. یہ حق کی معرفت کیا ہے؟ یہی جملے جو ہیں مثلا امام صادق نے سیدہ معصومہ قم کے متعلق ارشاد فرمائے، ان کے لیے بھی درود پڑھیے نا. کہ جس نے معصوم قوم کی شان و منزلت کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کری اس کا انجام جنت ہے. یعنی ان کی شان و منزلت کی معرفت کے ساتھ، یہاں پہ بھی معرفت کا لفظ ہے. اسی طرح چھٹے امام نے فرمایا جو شخص معرفت کے ساتھ امام کی زیارت کے لیے جائے اللہ اس کے لیے 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے، اور وہ شخص کی مانند ہے جس نے 1000 مجاہدوں کو زین بستہ گھوڑوں پر سوار کر کے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا. کتنا عظیم ثواب ہے. لیکن کیا؟ جو شخص معرفت کے ساتھ. اچھا وہ کیا ہے معرفت؟ آگے آتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی امام نے فرمایا کہ جو شخص حسین کی قبر پر ان کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے آئے تو اللہ اسے اعلیٰ علیین میں لکھ دیتا ہے. یعنی یہاں پر بھی حق کی معرفت کے ساتھ آیا ہے، صرف زیارت کے لیے آیا نہیں بلکہ حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کے لیے آئے. اسی طرح جو شخص امام حق کی معرفت کے ساتھ ان کی قبر پر آتا ہے امام حسین کی تو وہ شخص کی طرح ہوگا جس نے رسول اللہ کے ساتھ 100 حج کیے ہوں. یہاں پر بھی حق کی معرفت کے ساتھ اتنا ثواب بیان ہو رہا ہے. اسی طرح امام نے فرمایا یہ تو وہی ہو گیا 1000 زین والے گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے ہوں، یہ تو بات ہو گئی. اسی طرح آتا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص روز جمعہ انتقال کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے اور ہم اہل بیت کے حقوق کی معرفت رکھتا ہو تو جہنم کی کڑکڑاتی ہوئی آگ سے امان میں ہوگا. یہاں بھی اہل بیت کے حقوق کی معرفت. اب وہ کیا حقوق ہیں؟ یا مثلا یہ امام نے فرمایا جو شخص حسین کی معرفت رکھتے ہوئے اللہ کی معرفت رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کی غرض سے اور آخرت کے گھر کو حاصل کرنے کے لیے زیارت کے لیے آتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ جب چھٹے امام سے یہ بات پوچھی گئی تو امام نے فرمایا جو شخص حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دار آخرت کی خاطر ان کی قبر پر آتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ عز و جل اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر 3 مرتبہ مجھ سے فرمایا راوی سے کہ کیا میں نے تمہارے سامنے قسم نہیں کھائی؟ کیا میں نے قسم نہیں کھائی؟ کیا میں نے قسم نہیں کھائی؟ یعنی امام قسم کھا کر اس کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یعنی جو امام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے. یہاں پر بھی امام کے حق کی معرفت. یہی سوال آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری سے پوچھا گیا کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو امام حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے اس کا یہ اجر و ثواب ہے، یہ اجر و ثواب ہے. تو یہاں حق امام کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا معرفت حق امام سے مراد ان کی اعتقاد اور عمل میں معرفت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ امام کی اطاعت اللہ کی جانب سے فرض قرار دی گئی ہے اور ان کے منہج اور طریقہ اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے. یعنی اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ نے امام کی اطاعت آپ پر واجب قرار دی ہے. اب امام کا جو طریقہ ہے، امام کا جو منہج ہے، امام کی جو سنتیں ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو یہ ہے امام کے حق کی معرفت. یعنی یہ دونوں چیزیں عقیدہ اور عمل دونوں آپ کے امام کے مطابق ہونے چاہیے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بس اتنے بڑے بڑے ثواب مل رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ 100 حج اور ہم جو ہے نا پکنک کے غرض سے مثلا ایسے ہی چلے گئے ہوں ساتھ میں اور کوئی ایسا خاص یا ان کی پیروی بھی نہیں کرتے ہوں، معمولاً مخالفت کر رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر. بہت سے تو آگے چل کے شاید یہ ذکر آتا بھی کہ بہت سے ایسے کاروان لیڈران جو ہیں ان سے میں یعنی مجھے معلوم چلا ہے کہ وہ وہاں جا کے کہتے ہیں بھائی یہ نمازیں تو اپنے وطن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرو یا صرف زیارت کرو. یعنی لوگوں کو وہ نمازیں قضا کرنے کا بھی تشویق و ترغیب دلاتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں یہ آئے میں بزرگ ہیں اتنے عرصے سے مثلا زیارت کرا رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، تو نمازیں تو واقعی ہم اپنے وطن میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. بھائی نمازیں یہاں واجب سب کو اپنی پوری پڑھنی ہے، چاہے سفر ہو، حضر ہو، زیارات کے سفر ہوں ایک، بلکہ وہاں تو جا کر اور زیادہ کہ یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ مکے سے مدینے
جا رہے تھے اور تو رستے میں فجر کی نماز کا وقت آیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ مصر سے اور کہاں سے جو ہے نا وہ ڈرائیور حضرات آئے ہوئے ہوتے ہیں بسوں کے، وہ کسی بھی صورت بس کو روکنے پہ تیار نہیں. اچھا اب انسان کسی وضو کرنا ہے، چلیں بیٹھے بیٹھے بھی مجبوراً جو ہے وہ نماز جو پڑھی جا سکتی ہے، اگر مجبوری ہو جائے تو جس طرح جہاز میں پڑھی جاتی ہے، بسوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ کسی صورت روکنے کو تیار نہیں. سب اسے کہہ رہے ہیں بھائی روکو، اس نے پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا سوار ہو گیا. بہرحال لوگ کہہ رہے ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، نہ وضو کا کوئی انتظام ہے، پانی اگر کسی کے پاس ہے بھی تو 2-3-4 افراد کے لیے بوتل کا پانی مثلا کافی ہوتا ہے. یہی تھا کہ بیچ میں کہیں رستے میں آئے گا تو ہم وضو کر کے وہاں نماز پڑھیں گے. تو بہرحال مدینے بس پہنچنے ہی والے تھے، رستے کی بات ہو رہی تھی، کسی صورت روکنے کو تیار نہیں تھا. صاف اس نے منع کر دیا اور فل اسپیڈ میں مثلا گاڑی چلا رہا ہے. تو بہرحال ایک توسل بھی حاضرین میں سے بھی کسی نے کیا ہوگا، بہرحال میں نے بھی کیا کہ یا رسول اللہ، یعنی اس حالت میں یہ پہلا تحفہ میں آپ کو یہاں پر آ کر یہ دوں گا کہ نماز فجر جو ہے اپنی ناقص نماز فجر پڑھوں یا نماز فجر قضا ہو جائے. یقین کیجئے ابھی صرف یہ توسل ہی کیا تھا کہ اگلے چند سیکنڈ کے اندر ہی جو ہے وہ اس نے کیا اس کے دماغ میں آیا کہ اسے کوئی ایک ہوٹل ٹائپ کا ایک نظر آیا رستے میں جو ہوتے ہیں، وہاں اس نے فوراً جو ہے نا بس روک دی اور سب نے سکون کا سانس لیا ہے، کم سے کم ہماری نماز فجر اس لحاظ سے بچ گئی. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور توسل ان سے کرے ان شخصیات سے. تو بہرحال یہ کہ یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں کہ فوراً دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. تو اعتقاد اور عمل میں ان کی سیرت کی پیروی کرنا ہے. ان کی سیرت یہ کسی صورت نماز قضا نہ ہو اور آپ جو ہیں وہ بڑے آرام سے وہاں پر نمازیں جو ہیں وہ قضا کرتے نظر آتے ہیں، جوان نمازیں قضا کرتے نظر آتے ہیں، سفر میں جہازوں میں نمازیں قضا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ جو حق کی معرفت ہے اس کے معنی ایک تو عقیدے کے لحاظ سے ہے. عقیدے میں تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہے. دوسرا والا جو مرحلہ ہے اس کا معرفت کا، اس میں لوگ ذرا کچے پڑ جاتے ہیں اور عمل میں ان کی ٹھیک ہے وہ اس لحاظ سے کوئی معصوم تو نہیں ہے، گناہ تو پھر بھی انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن کم سے کم جانتے بوجھتے جب اختیاری حالت میں تو کم سے کم انسان گناہ نہ کرے نا. تو بہرحال یہ ایک باطنی آداب میں سے کہ ان کی معرفت رکھے. جب یہ وجہ ہے کہ کیوں اتنی اس بات کی تاکید آئی ہے کہ غیبت امام زمانہ میں مثلا دعائے معرفت امام زمانہ جو ہے وہ پڑھی جائے. اللہم عرفنی نفسک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ اگر تو نے اپنی معرفت نصیب نہیں فرمائی تو تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا. اے میرے رب مجھے رسول کی معرفت نصیب فرما، مجھے رسول کی معرفت نصیب نہ فرمائی تو میں تیری حجت کو نہ پہچان سکوں گا، اور مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اور میں نے اگر تیری حجت کی معرفت نہ حاصل کی تو اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو اس لحاظ سے جو امام کی معرفت ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ معرفت امام کی اہمیت یہ ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ امام میں معصوم کی معرفت جتنی بلندی اختیار کرتی جاتی ہے نا تو خدا کی معرفت بھی اتنی بلند ہوتی جاتی. یعنی جتنا آپ امام کے احکام کی پیروی کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کی معرفت آپ کی بلند ہوتی جائے گی. کیونکہ فرماتے تھے کہ امام ایک ایسا آئینہ ہے جو سارے عالم کی حقیقت کو نمایاں کرتا ہے. یعنی ان کی جتنی پیروی ہوگی اتنی ہی آپ گویا آپ نے اللہ کی پیروی کی. اور یہ بھی امام فرماتے تھے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، کیونکہ جب تم اپنے امام کی معرفت حاصل کر لو گے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو یا دیر سے ہو. مثلا میں اکثر یہ جو پچھلی کلاسز ہوتی رہی ہیں اس میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جب امام زمانہ انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو زیادہ تر یہی ملتا ہے نا کہ وہ کوفے میں حکومت کریں گے. ضروری نہیں کہ آپ کا ہمارا ان سے اس طور پر ہر وقت کا رابطہ اس انداز سے رہے جیسے ہم سوچتے ہیں کہ بس ہر وقت ہم امام کی خدمت میں سارے لوگ حاضر رہیں گے. ایسا نہیں. اپنے جیسے امام جب موجود ہوتے تھے، رسول موجود ہوتے تھے، لوگ مختلف شہروں میں ہوتے تھے، مدینے سے دور بھی ہوتے تھے، مدینے میں بھی جو ہوتے تھے وہ بھی مہینوں میں اکثر آ کر جو ہے ان سے ملاقات کر پاتے تھے. تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ ان سے ملاقات کر سکیں. تو غیبت اور شہود کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، غیبت اور ظہور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یعنی امام کی اطاعت آپ کو بالکل ویسے ہی کرنی ہے غیبت میں بھی جیسے امام کسی وقت موجود ہوں. یعنی اگر امام یہاں پر موجود ہوں، مثلا کوفے میں اگر حکومت قائم ہو جاتی ہے انشاءاللہ اور امام کوفے میں حکومت کر رہے ہوتے ہیں، دارالخلافہ کیونکہ وہیں پر ہوگا اور مسجد سہلہ کو وہ جو ہے اپنی جائے رہائش قرار دیں گے تو رہیں گے تو وہیں پر ہی.
تو اور ہم مثلا یہاں پر پاکستان میں ہوں گے، اتنا ملنا جلنا تو اس لحاظ سے نہیں ہوگا. تو یہ تو نہیں کہ امام موجود ہو تو ہم ان کے پاس ہوں تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، اور دور ہوں تو ہمیں پیروی نہیں کرنی ہے ان کی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جس قدر دین پر پیروی کی جو سختی ہے اور وہ جتنی اس کا زمانے غیبت کے اندر جتنا وہ ہوگی اس کے اندر موجود، تو اتنی ہی زیادہ اہمیت اس کی بڑھ جائے گی. یعنی زمانے ظہور کے اندر دین پر عمل کا ثواب جو ہے وہ امام کی موجودگی میں دین پر عمل سے بھی زیادہ ہے. یہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں جو آپ امام کی پیروی کر رہی ہیں، اس کا ثواب جس وقت امام آ جائیں گے، ظہور فرما دیں گے، اس وقت سے بھی زیادہ ہوگا کہ اپنی امام کسی کا، بہت نامانوس بات ہے کہ امام کسی کا اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور پھر بھی وہ اس کی اتنی اطاعت اور پیروی کر رہا ہو. یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو بہرحال معرفت کے لحاظ سے بیچ میں بات آ گئی. خیر، دوسری چیز اخلاص نیت. بالکل خالص کریں کہ میں یہ زیارت امام حسین کے لیے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں. اپنی نیت کو بالکل خالص کریں. نیت اگر ادھر ادھر کچھ سیر و تفریح کی بھی ہے اس کو ضمنی کریں یا ایک طرف رکھیں اس کو، وہ تو خود بخود ضمنی فوائد حاصل ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اخلاص اس کے اندر رکھیں کہ میں یہ ایک فریضہ انجام دینے جا رہا ہوں جو کہ امام کا حق ہے. اسی طرح سے حضور اور خشوع قلب ہونا چاہیے. عام طور پر ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ لوگ نا خشوع نہیں ہوتا، حضور قلب نہیں ہوتا، اس طرف نوجوان ہیں خوب عجیب و غریب مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تالیاں مارتے ہوئے جا رہے ہیں، یا کچھ اور جو جوان ٹائپ کے ہوتے ہیں اور دوست احباب کے ساتھ عام طور پر جا رہے ہوتے ہیں. تو زیارت کا خاص ادب کا اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپس میں خوش گپیاں نہ کریں، وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک حضور ہونا چاہیے، ایک خشوع قلب ہونا چاہیے کہ لگے کہ ہاں یہ شخص امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے شوق زیارت و ملاقات ہونا چاہیے. کس قدر ہو، مثلا آج آپ سے کہا جائے کہ جناب آپ کو جو ہے نا امام حسین سے ملنے کے لیے وہاں جانا ہے، آپ ایک ایک دن آپ کا کاٹیں گے، کس طرح سے ایک شوق ہوگا کہ امام سے زیارت، امام سے ملاقات کے لیے میں جا رہی ہوں. مثلا لوگ ہوتا ہے کہ جناب آیت اللہ سیستانی سے وہاں ملیں گے، ایک دو دنوں سے وہاں ہونے لگتا ہے کہ بھئی پرسوں ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو سب لوگ جو ہے نا بڑا ایک ولولہ اپنے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں مثلا. تو اسی طرح ایک شوق زیارت و ملاقات ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جا رہے ہیں ہوگی ملاقات ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے بس. یعنی اس کا مطلب ہے آیت اللہ سیستانی سے ملنے کا ایسا کوئی خاص شوق نہیں ہے آپ کو. ہو گئی لے گئے نہیں لے گئے تو چلیں، وہ تو پھر بھی غیر معصوم ہے. معصوم کے لحاظ سے جن کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کتنا شوق زیارت ہونا چاہیے. تو یہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. جبھی میں نے کہا کہ کامل الزیارات کتاب اس کا مطالعہ کر کے جائیں، واقعی آپ کو احساس ہوگا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، کتنا بڑا. اور یہ چھٹے امام نے فرمایا جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین کی محبت ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے. زیارت کا شوق آ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ پر اپنی خیر کو نازل کرنا چاہتا ہے، آپ کو خیر عطا فرمانا چاہتا ہے. یہ اس بات کی نشاندہی. تو اگر دل میں کوئی ولولہ اور شوق پیدا نہیں ہو رہا تو ولولہ اور شوق کو پیدا کرنا چاہیے. اور دیکھیں نا، یعنی انبیاء کا شوق زیارت کہ جناب پورے گروہ آسمان سے ایک فوج اتر رہی ہے انبیاء کی، اور جو ہے زیارت کو انجام دینے کے بعد ایک گروہ جا رہا ہے ایک گروہ آ رہا ہے. یہ انبیاء کا شوق زیارت ہے. تو آپ کو بھی ایسا شوق زیارت پیدا کرنا ہے. اچھا، حزن و غم کی کیفیات ہونی چاہیے. یعنی قہقہے لگ رہے ہیں، اس کے اندر لگے ہی نہیں رہا کہ آپ ایک غم والی جگہ کے اوپر جا رہے ہیں. آگے چل کے ویسے میں اس موضوع پہ آئے گا کہ عام طور پر کربلا میں لوگ جا کر نکاح کر رہے ہوتے ہیں، شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی آگے چل کر خیر بات آئے گی، آج تو نہیں، اگلی نشست میں. لیکن حزن و غم کی کیفیات ہونی چاہیے. نوجوان ہیں وہ جگت بازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے تالیاں پیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جس وقت زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں تب بھی دوران سفر اس طرح سے بعض نوجوانوں کو کرتے دیکھا گیا. حزن و غم کی کیفیات ہونی چاہیے آپ پر. کربلا امام حسین کی ایک انتہائی غم اندوہ کی جگہ ہے، وہاں پر آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے حزن و غم کی کیفیات آپ کے انداز سے ظاہر ہونی چاہیے. جبھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت حزن و ملال اور غم اندوہ کی کیفیت میں بکھرے ہوئے بالوں، غبار آلود جسم اور بھوک و پیاس کی حالت میں کرو. اس لیے کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو وہ اسی حال میں تھے. بجائے اس کے کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ بڑا تیار ہو کے میک اپ کر کے، اور خدا نہ خواستہ یعنی میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یعنی جو امام نے کیفیت بتائی ہے وہ غم و اندوہ کی بتائی ہے، حزن و ملال کی بتائی ہے، غبار آلود جسم کی بتائی ہے، بکھرے ہوئے بالوں کی بتائی ہے، بھوک و پیاس کی حالت والی بتائی.
یعنی اس طرح سے ہو کہ واقعی لگے کہ آپ نا امام کی زیارت کے لیے آئیں. ایسا نہ ہو کہ بس کوئی پکنک یا کسی ایسی جگہ کے اوپر خدا نہ خواستہ ہی میں بعض اوقات ممکن ہے میں زیادتی کر جاتا ہوں الفاظ میں، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح کی کیفیت نہیں محسوس ہونی چاہیے. جیسے جابر بن عبداللہ انصاری کی، کہ جابر جب قبر کے کنارے پہنچے تھے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور پھر گر کر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد ان کو بہرحال انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. تو بہرحال یہ کہ یعنی غم و اندو کی کیفیت ہے، بے ہوش ہو کے انسان گر جائے، غم و اندو کی کیفیت رستے میں بھی انسان جب جا رہا ہوتا ہے. اچھا، ایک روایت میں تو امام نے پوری اس کی کیفیت بتائی کہ جب زیارت کے لیے جاؤ، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس میں امام نے آداب سفر زیارت بتا کہ تم پر لازم ہے اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھی بات کرو، ذکر الہی کے سوا کوئی بات نہ کرو، تمہارا لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، زائر حرم میں جانے سے پہلے غسل کرے، عاجزی ان کے ساری کے ساتھ چلے، بہت زیادہ نمازیں پڑھے، محمد و آل محمد پر کثرت سے درود و سلام بھیجے، اپنے آپ کو نامناسب ناروا باتوں اور کاموں سے روکے، آنکھوں کو حرام اور شبہ والی چیزوں سے بند رکھے، پریشان حال برادر مومن کے ساتھ احسان و نیکی کرے، اگر کسی کے مصارف کم پڑ گئے ہوں تو اس کی مالی امداد کرے، اپنے مصارف کی رقم خود اس پر تقسیم کر دے، تقیہ کرتا رہے تاکہ دین کی حفاظت تقیہ میں ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس سے بچتا رہے، قسم نہ کھائے، کسی سے جھگڑا نہ کرے جس سے قسم اٹھانی پڑے. پس اگر تم ان باتوں پر عمل کرو تو زیارت امام حسین میں تمہارے لیے حج و عمرے کا ثواب ہوگا، اور تم کو اس شخص کی طرح سے ثواب ملے گا جس نے اپنا مال خرچ کیا اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر تم آئے ہو. اب وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اپنی رحمت و خوشنودی سے ہمکنار کرے گا. اب آپ نے دیکھا کہ امام نے کتنے سارے آداب سفر یہ خود اس ایک حدیث کے اندر ہی بتائیں، کتنی چیزوں کو، جس میں حقوق العباد بھی ہیں، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، عبادات بھی آ رہی ہیں، لوگوں کی مدد بھی آ رہی ہے، گناہوں سے پرہیز بھی آ رہا ہے. تو انہیں سب چیزیں ایک بڑی جامع قسم کی 5ویں امام کی روایت ہے. اس کو بلکہ جو زائرین جا رہے ہوتے ہیں ان کو چھپوا کے تقسیم کر کے بھی دینی چاہیے، کاروان والوں کو دینی چاہیے کہ بھئی آپس میں اس طرح سے آپ کو وہاں پر سفر میں رہنا ہے، آداب زائرین میں. اور کچھ زیارت کے کچھ خاص آداب بھی بتائے گئے، اور سفر سے پہلے 3 دن روزہ رکھنے کی بھی بہت سی روایات کے اندر، بعض روایت میں ذکر آیا ہے کہ سفر سے پہلے انسان 3 دن روزہ رکھے، یعنی نیت یہ جو روزے کے متعلق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے. درود بھیجیے محمد. کہ یہ اخلاص پیدا کرتا ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ اخلاص پیدا کرنا چاہیے، تو 3 دن جو روزہ رکھنا یہ اخلاص کی صفت پیدا کرتا ہے. تو سفر زیارت سے پہلے انسان 3 دن روزہ رکھے. لذیذ اور متنوع کھانوں سے پرہیز کرنا، سادہ کھانوں پہ اکتفا کرنا. اس کی تفصیل الگ سے ایک ہیڈنگ کے تحت بیان کریں گے کہ وہاں جاتے ہیں تو اب تو بوفے لگے ہوتے ہیں بہت زبردست قسم کے، تو بہرحال اس کا کیا مسئلہ ہوگا. حزن و غم و اندوہ کی حالت میں زیارت کرے، عطر و گلاب کے استعمال سے پرہیز کرے، غمزدہ پریشان افراد کی طرح سے اپنے صورت و لباس کو رکھے. زیارت سے پہلے آب فرات سے غسل کرے. اس کا بھی بعد میں آئے گا کہ یہ آج کل کیسے ممکن ہے. چلیں ابھی بیچ میں آتا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت دیکھیے ویسے جو فرات وہاں پر ہے اس کے متعلق تو علماء اور ہمارے استاد محترم بھی کہتے ہیں کہ اس میں نہانا تو کجا، اس میں انگلی بھی نہ ڈالیں. اس میں سارا انڈسٹریل ویسٹ جو نہیں ہوتا، صنعتی فضلہ وغیرہ، وہ سارا اس کے اندر پھینکا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ڈی سیلینیشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور فرات کے پانی کو وہ صاف کر کے وہ آپ کے جو نلکوں کے اندر بھی جو پانی آ رہا ہے وہ فرات ہی کا پانی. تو اس لحاظ سے اگر کوئی اپنے ہوٹل کے باتھ روم میں بھی غسل کر کے جا رہا ہے غسل زیارت، تو وہی اس کو ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ وہ فرات کی نہر میں جا کے ڈبکی لگا کے آئے، وہ تو ویسے ہی منع آپ کو کر دیا کہ وہ تو نقصان دہ اور ویسا پانی. تو بہرحال اسی طرح سے پیدل زیارت کے لیے جانا، اس کا ایک الگ پاپیادہ زیارت کا ثواب تو مشی وغیرہ جو ہوتی ہے وہاں پر اس لحاظ سے بھی، اور جتنا بھی انسان پیدل چل سکے اس کا ثواب ہے. ضروری نہیں کہ پورا نجف سے کربلا ہی پیدل آئے، بلکہ جتنا بھی اس دوران چل سکے اس کے بعد سواری کر لے، یا جتنا بھی آپ ہوٹل سے وہاں تک پیدل سفر کر کے اور جا رہے ہوتے ہیں، ہوٹل مثلا دور ہے یا قریب بھی ہے، جتنا بھی پیدل چلیں گے اتنا بہرحال ثواب ملے گا. یہ خاص آداب ہے. تو بہرحال
اسی طریقے سے سفر کے دوران کوشش کریں گے، جیسے بیٹھے بیٹھے بہت ساری، اب آپ کو بیٹھے بیٹھے 4 گھنٹے کا سفر ہے آپ کا، آپ کو بیٹھے رہنا ہے، اور چلتی ہوئی سواری میں قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے اشارے سے رکوع و سجدہ کر لیں، مستحب نمازیں پڑھتے ہوئے جائیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خالی اپنے ٹائم کو ضائع کرنا، اور ثوابوں، نماز کے ثوابوں کو ہدیہ کریں امام کے لیے آپ، جیسے میں نے کہا نا، نمازیں آپ ہدیہ کر رہی ہیں، درود ہدیہ کر رہی ہیں، اور سورہ ہدیہ کر رہی ہیں ان کو، بیٹھے بیٹھے بہت سی نمازیں، مثلا نماز جعفر طیار آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتی ہیں، صرف رکوع اور سجدہ ہلکے سے سر کے اشارے سے کر لیں آپ۔